یعنی وہ تکبر کے ساتھ جوتے پٹخاتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ اس زمین پر اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام اور بندہ سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی میں کراس ریفرنس کے طور پر جو قرآن حکیم میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، ان میں سے ہی آیت نمبر جو 37 ہے، آخری کمانڈ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور مت چل زمین میں اکڑ کر، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک نہ تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ یوں اکڑ کے پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 265 نمبر حدیث، جو اس تکبر کو بڑا کھول کر بیان کرے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ دل کی کیفیت ہے، کوئی کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ متکبر ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ ہر شخص نے خود اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسا تکبر تو نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم 265 نمبر حدیث، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی میں نے اگر اچھے لباس پہنا ہے، اچھے جوتے پہنے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں اگر کسی غریب کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ تو غریب غربا ہے، 2 ٹکے کا انسان ہے، تو اب وہی لباس میرے لیے تکبر کا لباس بن جائے گا۔ اور پہلے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا؟ تم حق بات سے اناد کرو، حق بات کو ٹھکرا دو، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ کوئی تمہیں کتاب و سنت سے حق بات بتائے اور تم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور واقعی بہت بڑا تکبر ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کر دینا، اس سے بڑا اور کیا تکبر ہوگا؟ اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی بولا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اور بھائیو واللہ، جسے گاڈ کی شناخت ہو جائے، اس سپریم بینگ، اس اللہ کی شناخت ہو جائے، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اسے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ جتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ سب اس کا دیا ہوا ادھار ہے میرے پاس، میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں۔ یعنی کسی کے پاس اگر دولت ہے، منصب ہے، اس کے اندر تکبر کیوں آتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں اس کا مالک ہوں۔ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چٹکی کے سے لمحے میں کسی زیرو کو ہیرو کر دے اور کسی ہیرو کو زیرو کر دے، پھر انسان میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بھی تعلیم فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، نہیں ہے ہمت کوئی نیکی کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے اندر بھی انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت جو اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ انسان یہ نہ کہے کہ کوئی میرا کمال ہے نیکی کے اوپر چلنا، بلکہ اس کا فضل و کرم ہے۔